سیلری کلاس کے اوپر ایک ٹیکسیشن کی چیز ہے، جیسے آپ نے صحیح نشاندہی کی کہ یہ تو پچھلے سال کا ہے، اگلے سال تو یہ اور بڑھے گا. نمبر 1. نمبر 2 سر، بینکس کے اوپر بات کی ہم نے، اور بینکس کے اندر بھی لون کا فیکٹر ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. ایک چیز جو سر ہم جو نہیں ڈسکس کی ہم نے شو کے اوپر، وہ یہ ہے کہ یہ ٹیکسیشن تو دیکھیں اب کر لیں گے. وہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو اب اگلا فسکل ایئر آئے گا نا، اس کے اندر چیزیں جو ہے بڑی انٹرسٹنگ ہو جائیں گی، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز سے ابھی کہہ نہیں رہے، کیونکہ اس کا ایفیکٹ جو ہے ابھی آنا شروع ہوگا. مطلب جب آپ کی 1-2 سیلریز کے بعد ایک شخص کو نظر آئے گا کہ ٹیک ہوم سیلری جو ہے وہ کم ہونا ہو گئی ہے ٹیکسیشن کی وجہ سے، اور اس کو آگے نظر آئے گا کہ ٹیکس تو آپ کاٹ رہے ہیں کہ ٹیکس لگ کر رہے ہیں، تو یہ ایک مومنٹم جو ہے وہ بڑھے گا. اور اس کے بعد جو آپ کے عوام ہیں وہ کچھ لوگ تو چلیں اس چیز کو شاید سفر کر لیں، برداشت کر لیں، بٹ یہ پالیسی جو ہے یہ اگین جیسے ہم نے شو بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ انکنسسٹنٹ پالیسیز، اور کل بھی ہم نے بات کی اسٹاپ گیپ جو سولوشنز ہیں نا، کہ جی ہمیں یہاں سے تو ہم کر نہیں سکتے کہ مطلب اپنی بیلٹ ٹائٹننگ کریں، ان سے جتنا کچھ نچوڑا جا سکتا ہے وہ نچوڑ لیں. اور یہ فگرز جو ہیں یہ اس چیز کی عکاسی کر رہی ہیں پہلے سے، مطلب ابھی تو اس کا افیکٹ آنا ہے، یہ پہلے سے سسٹم سارا چل رہا ہے. بالکل. دیکھیں ہم نے 2 چیزوں کی تو بات کر لی تھی، بینکس کی اور ٹیکسٹائل کی، لیکن اس میں بیچ میں ایک تیسرے نمبر پہ سیلریڈ کلاس کی بیچ میں تیسرے نمبر پہ آیا تھا پیٹرولیم کا بھی یہی ہے کہ پیٹرولیم ظاہر ہے مطلب پرائیویٹ کمپنیز بھی جو امپورٹ کرتی ہیں وہ سرکار کے تھرو ہوتا ہے، تو اس لیے اس پہ بھی ایٹ سورس مطلب سرکار کو ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کتنا امپورٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ سے بھی ٹیکس کم کرنا بہت مشکل کام ہے. وہ اور بات ہے کہ اس پہ ٹیکس بہت بڑھ سکتا ہے اگر جو آپ کو پتہ ہے اس وقت پاکستان کے بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ اسمگلڈ پیٹرول بک رہا ہے، تو اگر اس پر قابو پا لیا جائے تو اس پر ٹیکس مزید بڑھ سکتا ہے. لیکن اگین اب اس میں ہم جانا نہیں چاہتے کہ وہ کیسے اسمگل ہوتا ہے اور کیسے بکتا ہے. اچھا، چوتھی اگر آپ ٹیکسٹائل والی بات پر آ جائیں تو یہی تو ہے یہاں پہ جب وہ آپ نے ذکر کیا، جو ایپٹما والے بھی جب آئے ہوئے تھے ہم نے بار بار اس چیز کا تذکرہ کیا، انہوں نے کہا جی پہلے زیادہ ہوتا تھا اب نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ہوتا تو ہوگا کہ جب ایکسپورٹ کرتے ہیں تو سارے پیسے واپس نہیں منگواتے، ٹھیک ہے، کئی پیسے وہیں رہ جاتے ہیں. اسی طرح جب ظاہر ہے پیسے یہاں پہنچتے ہی نہیں تو اس پہ ٹیکس بھی کیا ہوگا. اسی لیے اب پہلے ویسے بھی ان کو ٹیکس پہ ایکسپورٹ پہ خاص طور پہ چھوٹ دی ہوئی تھی، اب بہت زیادہ ہیوی ٹیکس لگا دی ہے. اس پہ بھی کافی اعتراض ہو رہا ہے کہ جی اگر آپ ایکسپورٹ پہ ٹیکس لگا دیں گے تو لوگوں کے پاس انسینٹو ختم ہو جائے گا. جہاں تک امپورٹ کی بات ہے اس میں ٹھیک ہے کہ ایک چیز ہے جو کہ اسینشل آئٹم نہیں ہے، مطلب بہت مہنگا چیز، مطلب آپ بہت جو ہے فینسی چیز کھانا چاہتے ہیں اس کے بغیر بھی آپ کی زندگی ٹھیک چلتی رہے گی، تو اس پہ ایک پریمیم ضرور ہونا چاہیے. لیکن اگین یہ اٹس اپ فار ڈبیٹ کہ کیا ہمیں امپورٹ پر مکمل پابندی عائد کر دینی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک فینسی چیز یہاں پر آ رہی ہے، اگر وہ بہت مہنگی ہے اور جو لوگ طاقت رکھتے ہیں وہ اس کو کھا رہے ہیں یا استعمال کر رہے ہیں، تو اس سے ایک یہاں پر کمپٹیشن بھی تو پیدا ہو رہا ہے. یہاں پر ایک انڈسٹری جس کو اگر یہ پتا ہوگا کہ یار پوری دنیا کا صابن بین ہے، یہی والی ٹکی چلنی ہے، تو وہ کبھی بہتر صابن بنانے کی کوشش بھی نہیں کرے گا، وہ کبھی بہتر چیز بنانے کی کوشش بھی نہیں کرے گا. سو اگر ایک چیز اویلیبل ہوگی، ہاں بہت مہنگی ہوگی، تو اس بنانے والے کو یہ پتا ہے پاکستانی مینوفیکچرر کو کہ اگر میں اپنی کوالٹی بہتر کر لوں تو میں اس سے بہت زیادہ ریونیو کما سکتا ہوں. سو یہ کمپٹیشن کے لیے بھی امپورٹ ضروری ہے، بہت ضروری ہے سر. اور امپورٹ کے بغیر بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے. امپورٹ کا لنک ہے ایکسپورٹ سے، یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں اور ان کے اوپر ہمیں جتنی ڈیبیٹ کریں کم ہے، اور ہم تو کر ہی رہے ہیں. تو جاتے جاتے جی میں ٹائم ختم ہوا جا رہا ہے، 12 بجنے کو ہیں. تو 5 اگست 2019 میں مودی گورنمنٹ نے جو سیکشن 370A اور دفعہ 35 کو جب ختم کیا کشمیر میں سے، تو ظاہر ہے یہ ایک ایسی حرکت تھی جس سے فاؤنڈیشن ہی ہل گئی کشمیر کی اور کشمیریوں کی، اور وہاں کے سارے جو لوگ جو ہیں مقبوضہ کشمیر کے، ان کے اوپر جو ظلم ہے ان میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا. ان کی آرم فورسز نے وہاں جا کے جب ساری چیز جو ہے اس کو مزید وہاں پہ اٹروسٹیز شروع کی، تو اس کو ظاہر ہے ہم نے بھی اس کا ایک پاکستان نے بحیثیت قوم، بحیثیت ایک ملک، ہم نے اس پہ بہت اسٹرانگ سٹانس لیا. پی ایم آفس کی طرف سے مطلب آج کا روز منڈے کا دن جو ہے یوم استحصال جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، جو سولیڈیرٹی ڈے ہے کشمیر کے ساتھ، ہم سارے ان کے ساتھ ہیں. اور ان کی یہ جو ایک ان کا جو موقف ہے، ان کا جو موٹیو ہے، جو وہ چاہتے ہیں، وہ آزادی چاہتے ہیں، اس کے اندر پاکستان ان کے ساتھ ہے. اور ظاہر ہے ہم ڈے آف سولیڈیرٹی اس لیے مناتے ہیں. تو پی ایم آفس ڈائریکٹیو یہ تھا کہ کل سارے شہری جو ہیں پاکستانی تمام جو ہیں وہ بھی ڈے آف سولیڈیرٹی منائیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.